السلام علیکم ناظرین۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے یہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہے۔ دنیا کے ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ساری زندگی جو شخص روزانہ 5 بار خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز پڑھتا ہو تو اس کا دل کیوں نہیں چاہے گا جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو اس کعبہ کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن یہاں آپ تصور کیجئے، اگر خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور اس جگہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت محبت کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اسے گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا، تو یہ منظر کیسا ہوگا؟ جی ہاں ناظرین، ایسا وقت بھی اس دنیا نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا۔ پھر آپ نے اس آدمی کی نشانی بتائی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کی نشانی بتائیں گے اور پوری حدیث کو تفصیل سے بتائیں گے، اور آپ کو ابراہہ کا واقعہ سنائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے ہی اس نے کعبہ شریف پر حملہ کیا تھا۔ وہ واقعہ بھی کیا تھا اور کیسے اسے منہ کی کھانی پڑی تھی، یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ ابراہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ یمن کے دارالسلطنت صنعا میں اس نے ایک گرجا گھر بنایا تھا جو بہت ہی شاندار عالی شان گھر بنایا گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ جیسے خانہ کعبہ میں حج کرتے ہیں تو وہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص بہت غیظ و غضب میں جل کر یمن گیا اور وہاں اس کے گرجا گھر میں بہانہ بنا کر گھس گیا، اور اس گھر میں جا کر اس نے گندگی کی، نجاست کی اور اسے لت پت کر دیا۔ جب ابراہہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور وہ آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ایک دستے نے مکہ والوں کے اونٹوں اور مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ ابراہہ سے آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے کے اندر بلا لیا، اور جب ابراہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا، وہ ایک بلند قامت اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور جاہ و جلال چمک رہا ہے۔ ابراہہ مرغوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اٹھ کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا اور کہا کہ بتائیے کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور ہمارے مویشیوں کو جو آپ نے باندھی بنا لیا ہے، جو آپ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اسی کے متعلق میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے مجھ میں میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ آپ کے اونٹ اور مویشیوں کی کیا حیثیت ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابراہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اسی لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار یعنی تباہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون ہوں؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا فیصلہ کر دیا۔
حضرت عبد المطلب ان تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر وہیں کہیں چھپ کر پناہ لے لو۔ چند آدمیوں کو لے کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری سے رو رو کر دربار میں اس طرح دعا مانگنے لگے: اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیبیوں کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے دانشوروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ گرانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو ساتھ لے کر آیا، جیسے ہی ابراہہ ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو وہ ہاتھی جس پہ ابراہہ سوار تھا، اس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا۔ ابراہہ نے اسے بار بار اٹھانے کی کوشش کی، اسے بہت للکارا مگر وہ نہ اٹھا۔ اتنے میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ابابیلوں کی شکل میں نمودار کیا، ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، وہ کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے سنگ باری کے بعد ابراہہ کے لشکر اور اس کے ساتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیل کے سنگ باری اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل یعنی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھوتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس صورتحال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا: اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ ان کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکروں کے ساتھ مار ڈالے۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمایا جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک ستارہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کی ذات تو بہت وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی فرمایا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرایا جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن نہ چھوڑے رہے، کیونکہ کعبہ کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا۔ کعبہ کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی ہوگا۔ حبشی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایتھوپیا جو ہے اس میں جو افریقن ایریا ہے اس کو حبشہ کہا جاتا ہے۔ حبشہ سے ایک حبشی کعبہ معظمہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے پوری رات چلے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو ڈھا دے گا۔
اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا جو خانہ کعبہ گرائے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ڈانگوں والا ہے اور کعبے کی اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا اور دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا، تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں ابز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ابز وہ ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کے دونوں پنجے نزدیک ہوں اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو ڈھائے گا وہ اس شکل کا ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی اور پیٹ بڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔